اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ مزدور کا بہت بڑا مقام ہے۔ مزدور کی ایک غلطی ہوتی ہے، وہ کون سی غلطی کہ وہ اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے ہی ہیں، غریب ہیں۔ نہیں، مزدور کا اللہ نے بہت شان کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ قیامت کے روز جب مزدور آئیں گے تو ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ کیا مزدور کے لیے یہ انعام کیا کم ہے رتبے؟ جو مزدور کے لیے فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے، دوست ہے۔ القاسب حبیب اللہ۔ ایک نوجوان لڑکا تھا جو ہارون رشید بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اس نے دنیا داری سے، پیسے سے، بادشاہی سے نفرت کر کے اور ہارون رشید کے گھر سے نکل کر ایک جگہ پر جو ہے جا کر رہا، کچے مکان میں۔ ایک بار ایک شخص کے گھر میں کوئی کام کروانا تھا تو اس نے آیا، مزدوروں کی منڈی پر آیا تو اس کے سامنے یہ جوان آ گیا۔ اس سے پوچھا کیا تو مزدوری کرے گا؟ اس نے کہا ہاں بیٹا، اس لیے ہوں یہاں پر۔ تو اس کو کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا میری شرطیں ہیں، وہ قبول کرو تو چلوں گا، نہیں تو دوسرا کوئی مزدور لے جاؤ۔ اس نے کہا بتاؤ تیری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا ایک میری یہ شرط ہے کہ دوسرے مزدور لیتے ہیں تاریخ 4 دینار، لیکن مجھے 3 دینا، ایک ان سے کم دینا۔ میری عبادت کا ٹائم ہو تو پھر جو ہے مجھے اس سے نہیں روکنا، اور مجھے کسی بارے میں کچھ میرے سے پوچھنا بھی مت۔ اس نے کہا قبول ہے۔ یہ اس جوان کو لے گیا۔ جب لے گیا تو اس نے اس کو کام پر چھوڑا، جیسے کام پر اس کو چھوڑا مزدوری کے لیے، تو جو مزدور سارے دن میں کام کرے وہ اس نے تھوڑی دیر میں وہ مکمل کر دیا، اور اس کا کام اور بہت زیادہ کیا۔ دوپہر ہوئی، اس نے کہا کہ آپ یہ ایک میں آؤ، کھانا تیار ہو گیا ہے، کھانا کھاؤ، آپ اتنی سچی محنت کرنے والے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے معاف کرنا، مجھے روزہ رکھا ہوا ہے۔ رمضان نہیں تھا، نفلی روزہ تھا، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے جس کو طاقت ہو تو نکاح کرے، اگر نکاح نہیں کر سکتا تو وہ پھر روزہ رکھے۔ روزہ انسان کے لیے جو ہے اس کے ایک سمجھے گناہوں کی ڈھال بن جاتا ہے۔ روزہ شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ اور بھی حیران ہو گیا،
وہ اور بھی حیران ہو گیا. اس نے گھر جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ ایسا مزدور آیا ہے کہ اس نے جو ہے اتنی محنت کی ہے ہمارے گھر میں, اور کھانا بھی کہا کھاؤ, تو اس نے کہا مجھے روزہ رکھا ہوا ہے. شام ہوئی تو اس میں جب ظہر کا ٹائم ہوا تو اس نے تھوڑی دیر وقفہ کیا, اس نے نماز پڑھی, تسبیح پڑھی, پھر کام میں لگ گیا. جس وقت شام ہوئی وہ چلا گیا. اب دوسرا دن ہوا تو وہ شخص اس کی طرف جو ہے بہت مطمئن ہو گیا تھا. وہ پھر منڈی پر آیا, مزدوروں سے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں گیا. تو اس کو انہوں نے مزدوروں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتا ہے, ہفتے والے دن, اور کہتا ہے کہ میں ایک دن مزدوری کرتا ہوں, سارے ہفتے کا میرا اس سے گزارا ہو جاتا ہے, تو باقی میں دنیا داری میں کیوں آؤں, باقی ٹائم میں پھر اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. سبحان اللہ. وہ جب اس کو ڈھونڈتا رہا وہ نہیں ملا. وہاں سے پھر اس نے جب پوچھا تو اس کو ایک مزدور نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر رہتا ہے, ایک کچی جگہ ہے جھونپڑی کی طرح, وہاں پر رہتا ہے. اس کو کہا مجھے وہاں پر لے کر چلو. وہاں پر گئے تو اس امیر شخص نے دیکھا کہ وہ نوجوان بہت اس کو بخار تھا, اور اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں دوائی لے کر دوں. تو اس نے نوجوان نے کہا کہ مجھے دوائی نہیں لے کے دیں, مجھے چھوڑیں, زیادہ دیر جو ہے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کریں, ایک میرا کام کرو. اس نے کہا آپ مجھے بتاؤ, آپ سچے انسان ہیں, جو کام ہو بتاؤ. کہا ایک انگوٹھی ہے میرے پاس, یہ ہارون رشید کو دے دینا, اور میں جب مر جاؤں تو میرا مجھے کفن دے کر اور مجھے دفنوا دینا. اور یہ میں پیسے رکھے تھے جمع کیے میں نے, یہ لو, یہ میرے کفن کے لیے, اس سے جو ہے کفن خرید لینا. وہ شخص جب چلا گیا اس کو یہ بھی کہا کہ ہارون رشید تمہیں ٹائم نہیں دے گا, اس کو کہنا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس. یہ ہارون رشید کے پاس گیا تو ہارون رشید کو جب اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے تو اس نے اس کی طرف توجہ نہ دی. بہت لوگ بیٹھے تھے اس کے پاس, تو اس نے کہا تیری ایک امانت ہے میرے پاس. تو ہارون رشید اکیلا ہی میں اس کو لے گیا, کہا کیا امانت ہے. اس نے وہ انگوٹھی نکال کر دی. تو انگوٹھی جیسے دیکھی تو ہارون رشید زاروں قطار رونے لگا. کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی انگوٹھی ہے. اس نے کہا یہ تیرا بیٹا تھا, مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ تیرا بیٹا بادشاہ کا بیٹا ہو کر اور اس نے دنیا کو ترک کر دیا تھا. وہ ایک بار میری دن مزدوری پر آیا, میرا دل لے گیا ہے. اتنا سچا انسان. ہارون رشید نے کہا ابھی اس کا کیا حال ہے, تو اس نے بتایا کہ وہ فوت ہو گیا. تو ہارون رشید نے کہا مجھے اس کی قبر پر لے کے چلو. اور جب وہاں پر آیا تو ہارون رشید بہت رویا. ہارون رشید نے کہا دیکھیں میرے بیٹے نے اس دنیا سے اتنی نفرت کی کہ جو بھول میں ایک انگوٹھی اس کے پاس آ گئی وہ بھی اس نے مجھے واپس کر دی. اللہ اکبر. تو اس دنیا میں رہ کر جو لوگ دنیا کے ہو جاتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں. اس دنیا میں رہ کر جو دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے ہو جاتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے رب کے ذکر میں, رب کی عبادت میں ہماری زندگی گزرے, اور رب ہمیں ہر مومن مسلمان میرے بھائی بہن کو مجھے زندگی میں ساری زندگی درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے. اللہ پاک علی اکبر کے صدقے میرے آقا کی امت کو فرقہ واریت سے بچائے. سارے پاکستان میں, سعودی, ایران, عراق, شام, مصر, فلسطین میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں
ہر مسلمان کو اللہ یہ انعام دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔